تو لوگ کہتے ہیں پھر ترغیب کیوں دے رہے ہو؟ بھائی آخرت کے لیے ترغیب دے رہے ہیں. ان عورتوں کا کیا ہوگا جو بیوہ اور طلاق یافتہ سڑ رہی ہیں, مر رہی ہیں, برباد ہو رہی ہیں, زنا کر رہی ہیں؟ ان کو بچاؤ نا زنا سے, خود بھی بچو گے زنا سے تو حلال میں تو ٹینشن ہے نا. اب آپ مجھے بتاؤ, میں نے 2 شادیوں کی ترغیب دے کے آپ کی ٹینشن کم کر دی یا بڑھا دی؟ بڑھا دی نا. تو ہمارے پاس تو دنیا کا پیکیج ہی نہیں ہے, ہم تو آخرت کی بات کر رہے ہیں. تبھی مجھ میں یا علماء میں اور جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. موٹیویشنل اسپیکر آپ کی دنیا کو فوکس کرتا ہے, وہ کبھی بھی آپ کو دوسری شادی کی ترغیب نہیں دے گا, وہ مر جائے گا. آپ کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کے پاس چلے جائیں, مر جائے گا, کبھی دوسری شادی کی ترغیب نہیں دے گا آپ کو. وجہ اس کی ہے کہ اس کا تو کام ہی آپ کی مینٹل ہیلتھ, وہ کہے گا بھائی اپنے آپ کو کیوں ٹینشن میں ڈال رہے ہو. وہ آپ سے پوچھے گا پہلی میں خرابی کیا ہے. اگر آپ نے کوئی ویلڈ خرابی بیان کر دی تو شاید آپ کو کہے کہ کر لو. آپ ہمارے پاس جب آؤ گے تو ہم کہیں گے کوئی خرابی نہیں ہے تو کرو, کیونکہ فنکحوا ما طاب لکم من النساء, اللہ کہہ رہے ہیں جو تمہیں پسند آئے ان میں 2 3 4 سے کرو, تو پہلے بھی پسندیدہ ہونی چاہیے. اب آپ پھر وہی کہیں گے یار مفتی صاحب نے ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں کرنا شروع کر دی. اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو تمہیں پسند آئے ان میں 2 3 3 اور 4 سے کرو. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلی والی ناپسند ہو تو پھر دوسری سے کرو, وہ بھی خراب نکلی تو پھر تیسری کر لو, تینوں ہی نالائق نکلی تو چلو اب ایک آپشن اور ہے, ایک ٹرائی اور کر کے دیکھ لو. اگر کوئی سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ آپ کو ترغیب دے گا 4 شادیوں کی تو اس کا اسٹائل یہ ہوگا, سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہے گا بھائی تیری پہلی میں کیا خرابی ہے. فرض کر لو میں سائیکولوجسٹ ہوں, آپ ڈپریشن میں ہو, آپ کو بیگم سے مسائل چل رہے ہیں اور آپ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میری بیگم میں یہ خرابی, وہ نہ شکل اچھی ہے, نہ بات اچھی طریقے سے کرتی ہے, نہ اس کی ماں کا بیہیویئر اچھا ہے, نہ اس کے بھائی اچھے ہیں, سالے بھی 2 نمبر ملے وغیرہ وغیرہ, اتنی ڈپریشن میں, آپ ٹینشن میں. تو میں آپ کو کہوں گا پہلی چونکہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے لہذا آپ دوسری شادی کر لو. آپ نے دوسری کی, وہ پہلی سے بھی زیادہ بدتر نکلی. آپ پھر میرے پاس آ رہے ہو, میں ڈاکٹر ہوں, تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مذہبی اسکالر میں اور ڈاکٹر میں فرق. ڈاکٹر صرف آپ کی دنیا کو فوکس کرے گا, آپ کی صحت کو, ہیلتھ کو فوکس کرے گا. ہم تو بعض دفعہ آپ کا بیڑا غرق کریں گے, اپنا کیا ہے تو آپ کا نہیں کریں ہم دنیا کے لحاظ سے. ویسے تو دنیا کے لحاظ سے بھی ہوتا نہیں ہے یعنی, لیکن فرض کر لو, اور میرا ہوا بھی نہیں ہے, کہیں آپ سمجھے کہ مجھ سے آپ کو پتہ نہیں بیڑا غرق ہو گیا, تو ہمارا بھی بیڑا غرق کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ پہ جب اعتماد کر کے کوئی کام کرو گے تو اسباب سے پھر نہیں ہوتا, تو کامیابی کے نقشوں میں اللہ ناکامی پیدا کرتا ہے, ناکامیوں کے نقشوں میں اللہ کامیابی پیدا کرتا ہے. جس چیز کو آپ ٹینشن کا ذریعہ سمجھتے ہو وہ نہیں ہوتی, تو وہاں سائنس فیل ہو جاتی ہے سب. خیر, میں اگر ڈاکٹر ہوتا تو آپ پھر آتے مفتی صاحب, آپ مفتی نہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کے مشورے پہ دوسری کی وہ بھی آڑی ترچھی نکلی, اب تو دونوں مل کے میرے سر بجا رہی ہیں. تو میں پھر آپ کو کیا کہوں گا اگر میں ڈاکٹر ہوں گا, یار اب تو ظاہر ہے بیوی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے, تمہاری بیوی تمہیں نہ سال گزر جائے قریب نہیں آنے دیتی, اور تم چھوڑو گے تو تمہارے سالے تمہیں, پہلے تو طلاق کا مشورہ دیا جائے گا نا, چھوڑو گے تو تمہارے سالے تم پہ کیس کر دیں گے, تو اب یہی آپشن ہے کہ ایک اور کر لو. آپ آئے بھائی اتفاق سے وہ تیسری بھی 2 نمبر نکلی اور آپ نے ثابت کر دیا, تو پھر وہ کہے گا چلو مجبوری ہے, ایک چانس رہ گیا ہے, اکارڈنگ ٹو اسلام آپ ایک اور کر لو. بلکہ وہ پہلے ہی اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا, مسلم نہیں ہوگا تو گرل فرینڈ پہ لگا دے گا شروع میں ہی. وہ کہے گا تم کمبخت, تمہیں پہلی شادی کی ضرورت کیا تھی. کیونکہ آج کل جو غیر مسلم سائیکولوجسٹ ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں نفسیات کے, انہوں نے گرل فرینڈ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کلپ سنیں ان کے, پتہ چل جائے گا آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں یہ شادی وادی کرو ہی نہیں, آپ کی دماغی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے گرل فرینڈ. اب ایسے کلپ بھی مارکیٹ پہ آنا شروع, انسان فطرت سے ہٹ رہا ہے نا, تو جو کام پہلے گدے گھوڑوں کا تھا اس پہ ڈاکٹروں نے لگانا, لوگوں کو ڈالنا شروع کر دیا. کتے بلوں کا کام ہے بغیر ریلیشن کے مادہ کی طرف جانا, تو گرل فرینڈ کا کوئی رشتہ وشتہ تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ ہے جب مذہب نہ ہو نا زندگی میں تو پھر یہ حیوانگی آتی ہے. اب آپ فرض کر لیں کہ میں وہ ڈاکٹر نہیں ہوں, اب میں کیا ہوں, اب میں مفتی طارق مسعود ہوں. اب آپ میرے پاس آئے,
کہ جی مفتی صاحب میں آیا ہوں ذہنی ہیلتھ کے سلسلے میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کو خوش رہنے کے ٹوٹکے بھی بتاتے ہیں. آپ لوگوں کو خوش رہنے کے, منہ سے تو پھوٹ لو, روزہ ہمارا بھی ہے خالی آپ کا نہیں ہے, سوری منہ سے بول لیں, پھوٹنا غلط لفظ ہے, نامناسب لفظ ہے, غیر اخلاقی لفظ ہے. تو اب آپ میرے پاس آئے, یہ میں بتا رہا ہوں مذہبی اسکالر کا کام کیا ہے اور آج کل وہ کر کیا رہا ہے. وہ سرسوں کے تیل کے ناخن پہ لگانے کے فضائل سنا رہے ہیں آج کل. وجہ کیا ہے, لوگوں کو دنیا میں دلچسپی ہوتی ہے تو وہ دنیا کا منجن بیچنا پڑتا ہے. آخرت کی باتیں کرو گے تو پھر وہ کہیں گے یار یہ تو وہ قبر کی باتیں کر رہے ہیں, اور یہ تو عجیب سے, یہ تو ہمیں اور دوسری شادی میں الجھا دیا انہوں نے, تو ہم پہلی سے بیزار ہیں, یہ کہہ رہے ہیں 4 کرو. تو کرو تو صحیح, اللہ کے لیے, بیزار ہونے کے لیے کرو, ٹینشن کے لیے کرو. کچھ کام اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں, نتیجے اس کے بڑے اچھے ہوتے ہیں. فجر میں آیا نا کل وہ بندہ کیسا بےچارا لڑکڑا, دوسری میں سمجھا اس نے کی ہے, وہ پھر بتاؤں گا, میں نے تراویح کے بیان میں بتایا تھا. اچھا خیر, تو اب سمجھو کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں, اب میں کیا ہوں, مفتی ہوں. اب میرے پاس آیا کہ مفتی صاحب میں ریلیکس ہونا چاہتا ہوں, میرا دماغ بالکل, تو کیا میں شادی کر لوں؟ ڈاکٹر ہوگا بولے گا نہیں, مفتی ہوگا بولے گا بولو ہاں کر لیں. شادی ہو گئی, آپ آئے, آپ نے کہا مفتی صاحب میری پہلی بیوی بالکل بہترین, ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے, اچھے اخلاق کی بھی ہے, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. کسی نے کسی مولوی کا بیان سنا دیا, دقیانوس قسم کا, فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست, کے ایک اور کر لو. تو میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں کہ کر لوں, جبکہ میری پہلی بیوی میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر میں ڈاکٹر ہوں گا بولوں گا تیرا دماغ خراب ہے کیا, یہی بولوں گا نا. تو آیا دماغی ڈاکٹر کے پاس ہے اور کام وہ کر رہا ہے جس سے دماغ خراب ہو. سیدھی صدق, یہ تو مینٹل ہاسپٹل کا کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اس کو ڈاکٹر کہے گا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے, مشوروں سے زیادہ کس کی ضرورت ہے اس کو. یہ کہہ رہا ہے پہلی میں کوئی خرابی نہیں ہے, اچھی بھلی خوبصورت وائف ہے میری, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, مجھے اس پہ ٹرسٹ, اسے مجھ پہ ٹرسٹ. سبحان اللہ, سبحان اللہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا. ایسا ہوتا نہیں ہے نا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. تو فرضی دنیا میں ہو بھی جاتا ہے. تو میں سوچ رہا ہوں ایک اور کر لوں. اب یہ بھی نہیں کہ کسی کے عشق میں گرفتار ہو گیا, بیٹھے بیٹھے کچھ ہوا ہے, بیٹھے بیٹھے کیا ہوا, انڈا موڑ کے قریب کہیں رہتا ہوں تو کوئی جراثیم یہاں سے وہاں چلے گئے. یا تو معاشقہ ہو گیا نا, تو اس میں بھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, تو ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے یار اس اسٹریس سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ شاید کوئی معاشقہ بھی نہیں ہوا,